بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروگرام آواز میں میاں آصف علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے اسٹوڈیو میں پشاور کی ایک انتہائی نفیس شخصیت، معتبر شخصیت سید فیاض علی شاہ، جو کہ صوبائی چیئرمین ہیں قومی وطن پارٹی کے اور سٹی چیئرمین کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے، انہوں نے قومی وطن پارٹی میں اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے اور ان کا ایک پہلا سلوگن جو پشاور کے باسیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور وہ نعرہ تھا کہ سب سے پہلے پشاور۔ تو ہم نے پشاور کی پرانی خوبصورتیوں کو اپنے نظر میں لاتے ہوئے اور ان کے ویژن کو، جن کو انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے پشاور کے حوالے سے، آج ہم نے سید فیاض علی شاہ صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے۔ خوش آمدید شاہ جی صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے نعرے، آپ کی تقاریر، آپ کی شمولیتی تقاریب اور جس رفتار سے آپ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک سیاست میں ایک نیا انداز ہے آپ کا، اور اس کے پیچھے وہ تربیت مجھے نظر آتی ہے جو کہ آپ کے والد محترم، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی ہے، تاج شاہ صاحب کی، جنہوں نے ہمیشہ اخلاق کو، ملنساری کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا، اور آج بھی ان کے نام لیوا اس شہر میں ہیں، اور اس شہر کا سایہ تھے ایسے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ بھی اس پشاور کے میں، جن کے نیچے ہمارے جیسے بہت سارے لوگ استراحت فرما رہے ہیں ان درختوں کی چھاؤں میں۔ تو آپ نے بھی نعرہ لگا دیا کہ سب سے پہلے پشاور، تو کیا پلان آپ لے کے آئے قومی وطن پارٹی میں کہ ہم سب سے پہلے بڑا میں مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اپنے پروگرام میں، اپنے چینل میں، اور اس آواز میں مجھے بھی شامل کیا اپنی آواز کے بیچ میں، کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پہ کوئی پروگرام آپ کے ساتھ کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی کہ آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ جی میں نے اپنا جو کیریئر ہے ایز پالیٹکس، وہ میں نے اسی پارٹی سے آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے میرا جو تعلق رہا ہے پارٹی کے ساتھ، وہ ہماری فیملیز کا ایک سلسلہ ہے، پولیٹیشنز ہیں سارے، پولیٹیکل فیملی سے میرا تعلق ہے اس حوالے سے، اور پارٹی کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے۔ لیکن ایز فیاض علی شاہ، اور پہلی دفعہ جو میں نے کسی بھی پارٹی کو آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اگر جوائن کیا ہے تو وہ میں نے قومی وطن پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں اپنی قیادت کا کہ انہوں نے مجھے بڑا ہی اچھا ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اور بڑا مجھے کھلا ایک میدان دیا ہے کہ جس کے بیچ میں میں جو چاہتا ہوں ان کے فضل، اللہ کے فضل کے ساتھ وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پشاور کے حوالے سے سب سے پہلے پشاور نے جو نعرہ لگایا ہے وہ اس لیے لگایا ہے کہ جی یہاں پر جیسے کہ آپ کی بھی ایک عمر گزر گئی ہے شہر کے اندر، آپ کے آباء و اجداد کی بھی، آپ کے آنے والی نسل بھی ہے، تو یہ وہ وقت ہے اس وقت کہ اس وقت ہم لوگ اپنے جو شہر ہے ہمارا، سب سے پہلے پشاور، اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے، کچھ کر دکھائیں، اور آنے والے دنوں میں آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایک ایسی چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ بتا کے جائیں کہ جی یہ شہر کا پاس کیا تھا، اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ 19 منشور ہے ہمارا سب سے پہلے پشاور۔ اس کے اندر کوئی بھی ہم نے وہ نہیں بنائی لسٹ کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ یہ صرف 19 منشور ہے کہ جی سب سے پہلے پشاور۔ اس کے بیچ میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جی یار ہمیں ایسا کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارا منشور ہے۔ کوئی اور بھائی آتا ہے کہ جی ہم نے اس کے بیچ میں یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارا منشور ہے۔ تو ہم نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے کہ جی سب سے پہلے پشاور، اس میں ہم نے بریکٹس لگا کے اس کو بند نہیں ہے۔ لوگوں کی رائے کو مقدم جاننا جی جمہوریت کی روح ہے، اور ماشاءاللہ آپ ایک جمہوریت کی راہ پہ رواں ہیں۔ تو اس میں جو ہماری پشاور کی پرانی ثقافت ہے، وہ اس جدت ترازی کی نظر تو نہیں ہونی ہے؟ فرمائیے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں کے جتنے بھی ہمارے باسی ہیں اس شہر کے، جن کے پاس پشاور ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔
چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے. سبحان اللہ، اچھی بات. ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل والا بندہ جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلے پشاور کا ہمارا مہمان ہے، اور ہمارا وہ باسی ہے، اور اس پشاور سب سے پہلے پشاور کا وہ حصہ ہے. تو اس کے بیچ میں ہم نے کوئی تفریق نہیں رکھی. اس کے بیچ میں ہم نے ہر چیز سے برتر ہو کر، یعنی کہ سیاسی وابستگی سے بھی، مذہبی وابستگی سے بھی، اور جو سلسلے ہیں اس سے ہٹ کر ہم نے صرف اور صرف سب سے زیادہ پشاور کا آواز نکالا ہے. اس کے بیچ میں پشاور کے حوالے سے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یہ اگر پشاور کے بیچ میں کوئی انفراسٹرکچر کی اسکیم آتی ہے، اور اگر کسی گلی محلے میں اگر وہ پروجیکٹ بنتا ہے، تو ہماری یہ اس میں سوچ یہ ہے کہ جی ہم لوگ اس محلے کا اور پرٹیکولرلی اس گلی کا، کیونکہ وہ گلی والا جو ہے اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، اگر اس کی منشا کے اوپر اس کی وہاں پہ اگر دیکھی جائے سارا سلسلہ کہ جی اگر وہاں پہ گلی بن رہی ہے، وہاں پہ نالی بن رہی ہے، وہاں پہ کوئی اور کام ہو رہا ہے، لیکن اس گلی کا اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے اور ہوتے ہیں، PC1 بنانے والے کوئی اور ہیں، کام کرنے والے کوئی اور ہیں، لیکن وہ گلی والے کا بنا کے چلے جائیں گے، اس گلی کا گھر کا پانی باہر نہیں نکلے گا، کسی کے گھر کا اونچا رہ جائے گا، کسی کا نیچے رہ جائے گا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی آپ پہلے ان اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کر بات کریں، ان کے مشورہ کریں، جو چیز وہ چاہتے ہیں آپ ان کو وہ چیز بنا. رائٹ. آپ نے لوگوں کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے ان کی رائے کو مقدم جانا، یہ آپ کی وسعت قلبی فیاض صاحب. کہنا یہ تھا کہ آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور کے اندر یا دوسرے اپنے پورے ملک کے اندر لوگ اپنے اپنے حلقوں کو صرف ترجیح دیتے ہیں، لیکن آپ نے پشاور کو اپنا حلقہ جانا ہے، اور اس پورے پشاور کو آپ نے اپنا حلقہ جانتے ہوئے اس کے مسائل کا ادراک کیا ہے، کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ادراک ہے ان سارے مسائل کا. تو جیسے صاف پانی ہو گیا، سینیٹیشن ہو گئی، پینے کا صاف پانی، سینیٹیشنز، گرد و غبار، اس کے لیے کوئی پلاننگ آپ کے ذہن میں، کوئی ڈیزائن کچھ ہے؟ جی بالکل آصف صاحب، ہمارے ذہن میں بالکل ہے، اس کا پلان بھی ہے ہمارے ذہن کے اندر. ہم لوگوں کی کوشش اس وقت یہ ہے کہ جو ادارے، جس طرح آپ نے کہا کہ صفائی کا، سینیٹیشن کا، تو پشاور میں ایک WSSP ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. پھر ہمارے پاس ٹاؤن کا جو ابھی تو وہ چینج ہو گیا، میٹروپولیٹن سٹی ہو گئی ہے، تو وہ عملہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اس کو کارپوریشن کے حوالے سے ہم یاد کرتے تھے. جی رائٹ، ہاں، پرانے زمانے کی یادیں. ادارہ جو بالکل. تو ہمارا میری اس وقت WSSP کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ایک مہم پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس کا ہم نے عنوان دیا ہے میری گلی. اچھا. ہاں جی. تو ابھی وہ بالکل ایک گفتگو کے اندر ہے، ڈسکشنز کے اندر ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی میری گلی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جی WSP والے کام کر رہے ہیں، ان کا اسٹاف بھی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے، وہ جاتے بھی ہیں، صفائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا. اس کا فقدان ہم نے جب ریسرچ کیا، ہم نے جب بیٹھ کے گفتگو کی، تو اس کا فقدان ہمیں یہ نظر آیا کہ اس کے بیچ میں عوام کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. اچھا. یعنی کہ جس گلی کو صفا کرتے ہیں وہاں پہ جو رہنے والے ہیں ہمارے دوست، لوگوں کی مرضی کو سامنے نہیں رکھا جاتا، یا ان کی وش کو، پلس ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے ہمیں. رائٹ. کہ مثال کے طور پر وہاں پہ اگر WSP ایک ڈسٹ بن رکھتا ہے اور کوئی گھر والا اس کے اندر گندگی کراتا ہے، وہ باہر گرا دیتا ہے، تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو سمجھانا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جی آپ کے لیے لگی ہے، آپ نے یہ گند اس میں ڈالنا ہے. رائٹ. تو یہ ہر گلی کے لیول پہ جائے گا. ایجوکیشن. اس کے اندر پھر ہمارا پلانٹیشن کا بھی سلسلہ آئے گا کہ ہر گلی کے اندر آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہر گلی کے اندر آپ کو یہ گملے بھی نظر آئیں گے، پودے بھی نظر آئیں گے، صفائیاں بھی نظر آئیں گی. اور یہ جب تک ہمارا اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہے، وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس میں قصور ہمارا عوام کا بھی نہیں ہے، کبھی ان کو اس بارے میں کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک قسم کا ایجوکیشن پروسیس بھی ہے اور انفارمیشن پروسیس بھی ہے. سبحان اللہ. تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس آنے والی اس موجودہ سیٹ اپ کی سیاست، جہاں عدلیہ پہ بھی آوازیں اٹھیں، جمہوریت پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ڈیجیٹل الیکٹرانک EVM مشین بھی آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ آصف صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کو سمرائز کرنے میں تھوڑا سا سوچنا بھی پڑے گا، آپ کو بتانا بھی پڑے گا. جیسا کہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اس ملک کے جو حالات ہیں. ابھی آج 23 تاریخ ہے،
परसों 25 तारीख को तमाम जो हमारे टैंकर्स हैं पेट्रोल के और डीजल के ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ। अच्छा उन्होंने एक दफ़ा पहले भी जी, कहा जी। था और उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने उनके साथ नेगोशिएट किया। वो कह रहे हैं कि जी जो नेगोशिएशन हमारी हुई है आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अच्छा तो लिहाजा वो 25 तारीख को फिर एक हड़ताल करने वाले हैं। ये हड़ताल जो सी है स्पेशली पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टर्स टैंकर्स वाली, ये सारे पाकिस्तान को जैम कर देती है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है वो इन ट्रकों के ऊपर और इन टैंकर्स के ऊपर चलती है। ठीक है। तो हमारा जितना भी गुड्स हैं, खाने की अशिया हैं या जो भी है वो सब इस पर चलता है। तो अगर ये हड़ताल कर लेते हैं तो आपके सामने हमारा हो जाएगा कि जी पेट्रोल पंप के ऊपर आज से लोगों की कतारें लग जाएंगी, फिर 2 दिन के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। तो ये सिलसिला है। कहने का मतलब ये है इतनी बड़ी इसकी दास्तान आपके सामने डालने की कि हमारी जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा जो हुकूमत है, क्या वो इतने नाअहल है कि वो एक टैंकर्स का शुमार नहीं कर सकते। राइट, यानी दीगर मसाइल के अलावा अलावा भी बहुत सारे तो मसाइल में आपकी आप ये बात- कहते हैं कि क्योंकि हुकूमत फेल है। वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ आपको ये ताज़ी मिसाल दे दी जी। कि परसों की हड़ताल है और हुकूमत ने उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो अगर वो एक टैंकर्स की एसोसिएशन है या जो भी उनका सेटअप है ट्रांसपोर्टर्स का, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके मतलबात को वो पूरा नहीं कर सकते, तो फिर बाकी आप हमसे तो क्या आवाम पूछें? को इंसाफ कहाँ कैसे कहाँ से दिलाएगी, जो कि डिफिकल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, सैयद फयाज़ अली शाह ने पेशावर के हवाले से, अपनी सियासी कौमी वतन पार्टी के हवाले से, उनके मंशूर के हवाले से आपको आगाह किया। आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पेशावर के जो बासी हैं वो ख़ुसूसी तौर पर पेशावर के बारे में कुछ आपके जहन में कोई तरकीब वो हो तो वो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।